www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. گزشتہ ہفتے یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا یہ خیال غلط ہونا بتایا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کو اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت ہماری ہوگی، چاہے ہم کیسے ہی اعمال کیوں نہ کریں، لیکن جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے اور ہم اس میں جائیں گے، اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ اس سے پہلے قرآن کریم نے یہ بات کہی تھی کہ چند ایسی خام خیالیاں اور غلط عقیدے یہ ان لوگوں نے خاص طور سے ان کے علماء نے عوام کے دل اور دماغوں میں بٹھا کے رکھ دیے، جیسے کہ موجودہ دور میں ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں مزار پر چند مرتبہ جایا جائے، چادر چڑھائی جائے، پھول چڑھائے جائیں، نظر و نیاز کیا جائے تو کام ہو جائے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، اس سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بزرگان دین ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ تقریباً وہ تمام چیزیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں جتنی تھی وہ مسلمانوں کے اندر آج کم علم جو طبقہ ہے ان میں جاہل پیروں نے بٹھا دی، یہ غلط عقیدے کی تربیت کی اور ضابطہ بیان کیا قرآن کریم نے۔ قرآن کریم تو ضابطے بیان کرتا ہے، اصول بیان کرتا ہے، اور قرآن کریم میں ضابطہ کیا ہے کہ جس کو برائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور رات دن گناہوں کے کام کر رہا ہو،
پھر یہ سوچے کہ یہ جنت اس کو مل جائے گی، تو ایسا کوئی عہد و پیمان اور ایسا کوئی معاہدہ کسی بھی قوم کے ساتھ اللہ کا نہیں ہے کہ تم جو بھی چاہے کرتے رہو اور تمہیں جنت مل جائے گی، بلکہ ضابطہ تو یہ ہے، قاعدہ تو یہ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان، اور ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ماننا اور ماننے کے مطابق زندگی کو عملی جامہ پہنانا، اور عقائد کی لائن سے اور اعمال کی لائن سے وہ تمام امور انجام دینا جس کو انجام دینے کا حکم کتاب و سنت میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایمان، اور ایمان کے ساتھ پھر اعمال صالحہ۔ جب یہ دو نعمتیں کسی کے پاس ہوگی تو وہ انشاءاللہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ ہمارا ضابطہ یہ ہے، ہمارا قاعدہ یہ ہے، نہ وہ قاعدہ جو تم نے اپنے دماغ میں بٹھایا ہے جو بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے تورات میں تحریف سے کام لیا، ان کی برائیاں بیان کی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کی، اور یہ تحریف لفظاً بھی کی، معنی بھی کی۔ اب یہاں سے جو کام ان حضرات کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ تو کرتے نہیں ہیں، اور جس کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے اس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس پر ہمیں جنت کا داخلہ نصیب ہوگا، تو کرنا کیا ہے ان کو وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے نیا رکوع شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد و پیمان لیا تھا، کئی عہد و پیمان لیے ہیں، اور یہ صرف بنی اسرائیل سے عہد و پیمان نہیں لیا، یہ ایمان والوں سے بھی عہد و پیمان لیا ہے، اور جتنے اہل کتاب گزرے ہیں ان تمام سے بھی یہ عہد و پیمان لیا ہے۔ یہ ہر وقت کا امت کے ساتھ جو ہے عہد و پیمان۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی جائے۔ یہ اصل میں نہیں ہے، لیکن یہ نفی کی شکل میں یہاں پر پیش کی گئی ہے، اور اصل میں یوں ہے کہ لا تعبدوا الا للہ، یا لا تعبدوا الا اللہ، عبادت کرنی ہے اگر رب ماننا ہے کسی کو تو صرف اللہ کو ماننا۔ تقریباً یہی بات جو ہے قرآن کریم میں بھی کہی ہے، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کے فرامین کے تابع رہو، اس کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام اس کے ارد گرد دائر ہے، گھومتی رہتی ہے، لیکن جڑ کی بات اور گڑ کی بات جسے کہی جائے وہ کیا ہے؟
وہ ہے لا تعبدون الا اللہ، توحید خالص چاہیے اللہ کے یہاں، جس میں کسی قسم کا شرک اور آمیزش اور ملاوٹ نہ ہو، جیسا کہ سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے خالص توحید کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اتنی بات پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ کیسے رب کی تم کو عبادت کرنی ہے، وہ کیسے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کا تعارف کیا ہے۔ اور قرآن کریم نے پہلے تعارف کروایا کہ بھائی اسی ذات کی عبادت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ تعریف کے لائق ہے، اور جو تعریف کے لائق ہوتا ہے وہ عیوب سے بالکل پاک ہوتا ہے، جو عیب سے پاک ہے، سب تعریف کے لائق ہے، وہ عبادت کے بھی لائق ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کے مالک بھی ہیں، آج کے مالک ہیں، کل کے مالک ہیں، دونوں جہان کے مالک ہیں، ہر کائنات کے مالک ہیں۔ پھر کہیں اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفات اور خوبیاں پورے قرآن کریم میں پھیلائی۔ کہیں یوں کہا کہ اس کا علم محیط ہے، کہیں یوں کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں یوں کہا کہ انہ علیم بذات الصدور، کہیں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہیں فرمایا واللہ خالق کل شیء۔ تو الگ الگ طریقے سے وہ رب جس کی عبادت کرنی ہے اس میں یہ گناگون خوبیاں اور یہ تمام تر کمالات اور صفات پائی جاتی ہیں، لہذا اس کی عبادت کی جائے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ نہ کرو اور جنت ملے گی، عبادت اللہ کی جائے۔ آگے عبادت کے رنگ کیا ہوں گے وہ بھی بتلائے ہیں۔ فرمایا یہ تو اللہ کے جو حق ہیں وہ ہیں، سب سے بڑا اللہ کا حق ہے کہ اس کی مانی جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان بھی لیا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، احسان کا معاملہ کیا جائے۔ ہم والدین کی خدمت کریں تو احسان تو کیا ہوگا، اصل تو ان کا احسان ہے ہم پر، لیکن پھر بھی یہاں لفظ احسان کہہ دیا ہے، رعایتاً ہے یہ، ورنہ یوں کہنا چاہیے کہ تمہارا حق ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور حق کی خدمت بجا لاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر جنگل میں جا رہے تھے، سر پہ عمامہ باندھا ہوا ہے، اور ایک بدوی سے ملاقات ہوئی۔ سلیب کے بعد اپنی سواری اس کو دے دی اور اپنے سر کا عمامہ اتار کر اس کو پہنا دیا۔
تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ سواری کی ضرورت ہے، آپ نے سواری اس کو دے دی، اور امامہ بھی اتار کر اس کو دے دیا، یہ بھی قیمتی چیز ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ اس کا والد میرے والد کا دوست تھا، لہذا اس کی رعایت کرتے ہوئے میں نے اس کی خدمت کی ہے۔ تو والدین کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا، لیکن والدین کے جو ملنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ والدین میں بھی والدہ کا درجہ جو ہے والد کے مقابلے میں زیادہ بیان کیا، اس لیے کہ بچہ جو ہے اس کے گود میں پلتا ہے، اس کے رحم میں رہتا ہے، اور وہ زیادہ پیار محبت کرتی ہے، اس بنا پر اس کی شفقت اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا درجہ زیادہ رکھا۔ 3 مرتبہ میں تو ماں کا حق بتایا، 4تھی مرتبہ میں باپ کا بتایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صرف بنی اسرائیل کے یہاں تورات میں نہیں، یہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت اللہ کی جائے گی، اور یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے یا اپنے کسی عمل سے ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس کی وجہ سے ان کو پریشانی لاحق ہو، یا اپنا کوئی عمل ایسا نہ کرے جو ان کے لیے بوجھ ہو، بلکہ ان کی کڑوی تسیلی بات جو ہے وہ بھی سر جھکا کر سن لے۔ یہ بھی حسن سلوک کے اندر آتا ہے۔ اور والدین ہی کے حسن سلوک کے اندر پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے ایثار ثواب کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور ظاہر بظاہر مزار اور قبرستان ان کے قبر پر حاضر ہو۔ یہ بھی ان کے حقوق کے اندر آتا ہے، اور حقوق میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے ملنے والوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ اور اچھا سلوک کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے کرنا ہے ان سے آگے ذوی قربا، جو ذی قرابت یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو مضبوط میثاق اور عہد و پیمان دیا گیا تھا، ہم کو بھی دیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، یہ ان کو کہا جا رہا ہے، ہم کو سنایا بھی جا رہا ہے کہ تم کو بھی اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ذی قرابت جو رشتہ دار ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ذی رحم محرم ہیں، یعنی ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور دوسرے وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ سلوک بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ بھی جڑ سکتا ہے، جیسے خالہ زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے،
اس میں رشتے کی امکانات ہیں، لیکن بھائی ہے، بھتیجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ سب رشتے جو ہیں یہ بالکل قریبی رشتے مانے جاتے ہیں۔ ذی قرابت کو دینا ان میں صدقات نافلہ، یعنی جو ہمارے پاس اللہ نے مان دیا ہے اس میں جو للہ ہے وہ ہمارے اصول جو ہیں اور فروع ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں وہ ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی بھائی کی مدد کرنا چاہتا ہے، بھتیجوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور قریبی رشتہ داروں کا الگ الگ طریقے سے تعاون، مالی اعتبار سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، جانی اعتبار سے بھی تعاون کر سکتے ہیں، تو وہ کرے۔ یہ ذوی القربہ کے ساتھ کرنا، یہ سلوک کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں یہ عہد اور میثاق لیا گیا ہے۔ والیتامى، یتیم کی جمع، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ بلوغ سے پہلے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے والد کا سر سے اڑ جانا، یہ بچہ اور بچی کو یتیم یا یتیمہ کہا جائے گا، بنا دے گا۔ بلوغ کے بعد نہیں۔ میرے پاس 60 سال کا بوڑھا آیا تھا، اس نے کہا مولانا میں یتیم ہوں، تو اب ظاہری بات ہے کہ یتیم جو ہے وہ 15 سال یعنی بلوغ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جانوروں کے اندر مادہ یعنی ماں مر جائے نا تو وہ جانور یتیم کہلاتا ہے، جبکہ انسانوں میں باپ جو ہے وہ چلا جائے تو یتیم مانا جاتا ہے۔ یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو اما یتیم فلا تقہر، دیکھو قرآن کریم میں بھی یہ حکم موجود ہے، اور یہ حکم جو ہے تورات میں بھی تھا، اور دوسری جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اخلاق کی تعلیم ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کے بجا لانے کا حکم ہے، تو وہ ان کی کتابوں میں اور وہ صحیفوں کے اندر بھی یہ تمام چیزیں موجود تھیں، اور وہی چیزیں جو ہے ہمارے قرآن کریم کے اندر بھی مشترکہ طور پر موجود ہیں۔ والیتامى، اور آگے فرمایا والمساکین، مساکین جمع ہے مسکین کی۔ مسکین کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے پاس 1-2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اتنا نادار ہو کہ اس کے پاس ایک ٹائم 2 ٹائم کے کھانے کا انتظام تک بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو مسکین کہیں گے۔ تو ایسے مساکین کی گرداری کرنا، ان کو تلاش کرنا اور تلاش کر کے ان کو کھانا پہنچانا۔ ابھی ایسی بہت سی کمپنیاں وجود میں آئی ہیں۔ ایک جگہ پر جو ہے روٹی بینک کھلی ہے۔ روٹی بینک میں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے یہاں ایکسٹرا اور ضرورت سے زائد روٹیاں بچتی ہیں وہ اس کو پیک کر کے یہ بینک کو حوالے کر دیتے ہیں۔ بینک میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ اچھا اور مالدار آدمی ہے، لیکن کہتا ہے آج رات جو ہے گھر میں روٹی کا نظام نہیں ہے، ادھر سے دیتے ہیں ادھر دیتے ہیں۔ ایک اور کمپنی بھی ہے جو پورے شہر سے ہوٹلیں جتنی ہیں وہ ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ بھی کھانے کے لیے جاتے ہیں
تو باہر کچھ لوگ بیچارے جو ہیں ہمارا منہ تک رہے ہوتے ہیں، جن کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، منہ تکتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ ہم جب کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو بہت سا کھانا بچا ہوا بھی ہوتا ہے، وہ کھانا ہوٹل والا وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے، لیکن اگر یہ کھانا آپ پیک کرا لیتے ہیں اور اس کو ری پیک کرا کر باہر کوئی فقیر جو بیٹھا ہے اس کو دے دیتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے قریب میں کوئی پڑوسی ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے کھایا نہیں ہوگا یا ان کی ضرورت یہ کھانے سے پوری ہو سکتی ہے، تو ضرور ان کو دیجیے۔ یہ بھی سلوک کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی اچھا معاملہ کرنے کا کہ جہاں ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں ہم ان لوگوں کا بھی خیال کریں جن کو نان شبینہ نہیں ملتی اور جو بیچارے محتاج ہیں چند لقموں کے۔ ابھی اس وقت جو ہے جو مسلمانوں کا برما کے بارڈر پر حال ہے، اس میں عالم یہ ہے کہ پانی کی ایک بوند کے لیے بھی وہ لوگ ترس رہے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے روٹی کے ٹکڑے تک نہیں ہیں، ایک ایک لقمے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر نوازا ہو تو کم سے کم ہمیں ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہے خیال رکھنا چاہیے۔ تو والمساکین آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپ مال سے بھی مدد کریں گے، بعض لوگوں کی آپ جان سے بھی خدمت کریں گے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہم اس طرح سے ان کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ کیا بھلائی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو قرآن کریم نے وہ طریقہ بھی بتا دیا، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ علماء نے لکھا کہ اچھی بات میں سلام کرنا بھی داخل ہے۔ اگر ہم جا رہے ہیں، ہمارا ایک ساتھی آ رہا ہے، ایک مسلمان آ رہا ہے، تو السلام بینکم، حدیث میں سلام کی بڑی تعریف فرمائی کہ بغیر محنت کے نیکی حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم اس نے کہا تو آپ اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس نے صرف السلام علیکم کہا ہے، آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے۔ ہر جملے پر جو آپ بڑھائیں گے نیکیاں بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو سرکار نے فرمایا کہ 20 نیکیاں۔ سلام میں جو پہل کرتا ہے تو 20 نیکی اللہ دیتے ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرکار نے فرمایا اس کو 40 نیکیاں ملی۔ آپ گھڑی میں ذرا غور کریں، منٹیں دیکھتے ہیں، سیکنڈ دیکھتے ہیں، امام کتنی دیر میں نماز پڑھاتا ہے یہ دیکھتے ہیں، مؤذن کتنے میں اذان ختم کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں، اور نیکیاں اللہ اس کے مقابلے میں کتنی عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی پیار کی بات کہو۔ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ آدمی سلام کہہ دے، یہ بھی نیکی سامنے والے کو دلانے کا بھی راستہ ہے، اور خود ہمیں نیکی حاصل کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ بلکہ ہمارے پاس مشائخ
اور بعض بزرگان دین باقاعدہ بازار میں نکلتے تھے، چلو زنبیل بھر کے نیکیاں لے آئیں. لوگ بازار جاتے ہیں زنبیل بھر کر ویجیٹیبل لانا چاہتے ہیں، سبزیاں لانا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ والے کہتے تھے ہمارے ہاتھ میں وہ زنبیل تو نہیں ہے، لیکن اجر حاصل ہونے والی زنبیل ہمارے ہاتھ میں ہے. جب اب جائیں گے جو ملے گا مسلمانوں سے سلام کریں گے، وہ جواب دے گا، وہ بھی نیکیاں کمائے گا، ہم بھی نیکیاں کمائیں گے. ایک چکر کاٹ کے آ جائیں گے، نیکیوں کی زنبیل بھر جائے گی. تو وقولوا للناس حسنا، اسلام میں نیکیوں کا کمانا بہت آسان ہے اور آسان سے آسان طریقے بتائے ہیں. اور اگر یہ بھی اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو کسی مسلمان کے سامنے دیکھ کر اگر مسکرا دیا تو یہ مسکرانا بھی صدقے کا ثواب کرتا ہے. یہ بھی صدقے کے ثواب میں شامل ہو جائے گا کہ ہم نے کم سے کم اپنے ایک بھائی کو خوش کیا. تو اپنے بھائی کو خوش کر دینا، اس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ملنا، یہ جو ہے یہ بھی قولوا للناس حسنا کے اندر داخل. پھر فرمایا کہ بھائی کوئی اچھی بات کسی کو چلتے ہوئے راستے میں بتا دی، کوئی بچہ غلط کام کر رہا تھا، آپ نے پیار سے اس کو سمجھا دیا، بات اس سے سمجھ میں آ گئی. اس لیے قولوا للناس حسنا، جو بات کہیں وہ اچھے انداز کے ساتھ کہنا ہے. اگر ایک بات سختی کے ساتھ کہی جائے، سامنے والے کے لیے اس کو برداشت کرنا موجودہ دور کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مشکل ہوتا ہے. لوگوں کا ایگوئزم اتنا ہے کہ پیچھے کھڑا ہو تو سب میں آگے بلانا ہے مشکل کام ہے. 4 دفعہ سینے پہ ہاتھ مارے گا کہ مجھے کیوں بلایا ہے تم نے، حالانکہ اس کو آگے بلایا پیچھے نہیں دھکیل دیا ہے. تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو جو ہے انانیت پر لے کے جاتا ہے. تو مجھے کیوں تم نے پکارا، مجھے کیوں بلایا، کیا دیکھا تم نے جو مجھے تم نے خطاب کر دیا ایک دم، اور کیوں اشارہ کیا. اس کو بھی برا مان جاتے ہیں لوگ. ایسے وقت میں بھلائی کی بات کرنا ہے تو بڑی حکمتیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں اور انتہائی شفقت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ سامنے والے کو بات کہی جائے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی قولوا للناس حسنا کے اندر داخل ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام باقر رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ جس بات کا سننا تمہیں برا معلوم ہوتا ہے اور تم کو لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے ناگوار گزری مجھے، تم وہ بات دوسروں کو نہ کہو. اس بنا پر کہ جب آپ کو یہ سننا ناگوار رہا تو آپ جب کسی کو کہیں گے اس کو بھی یہ سننا ناگوار گزرے گا. اس بنا پر فرمایا کہ جو بات اپنے لیے کہا جانا پسند نہیں کرتے وہ سامنے والے کو بھی نہ کہو تاکہ اس کا دل نہ دکھے. تو کہنے کا انداز بھی پر حکمت ہونا چاہیے، محبت بھرا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قسم کی تعلیمات ہیں. وہ تعلیمات نبویہ اور سیرت مقدسہ جن لوگوں کے سامنے رہے گی ان کے لیے دین کا کام کرنا، دعوت کا کام کرنا اور سامنے والے سے بھلائی کا کچھ کہنا اور بھلائی کی باتوں کا پہنچانا آسان کر ہوگا. کہیں بھی ہماری کہی جانے والی بات میں بڑائی نہیں ہونی چاہیے. میرے والد صاحب ایک جملہ فرماتے تھے اور بہت اچھی بات فرماتے تھے. یوں فرماتے تھے کہ جب آدمی کوئی بات کہے تو کس طرح سے کہے.
فرمایا کہ جب کوئی بات کہو سب سے پہلے طے کرو کہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اکثر کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا بگڑی ہے اور میں ہدایت یافتہ ہوں. سب جو ہے وہ ایک بیچاری جماعت آئی تھی، ان کو بٹھایا 40 دن کے بعد جو ہے صبح کی کارگزاری سنی جائے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا، کیا پایا. بٹھایا ان کو تو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی میں بھی پہلے تمہاری طرح بہت بگڑا ہوا تھا، تو یہ پہلے ہی جملہ انہوں نے جو ہے وہ غلط کہا. تو کہنے کا منشا کیا ہے کہ بھائی جب آدمی بات کہے تو یہ نیت کرے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ سوچے کہ میں محتاج ہوں. سامنے والے کو محتاج نہ سمجھے. معلوم نہیں ہے کہ وہ درجے میں آگے نکل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، معلوم نہیں اس کے پاس کیا کیا نیکیاں ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا حسنات ہیں. ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں، ہم تو ظاہر کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس کے اعتبار سے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. اس لیے فرمایا میرے والد صاحب نے کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو. یہ سمجھو کہ میں محتاج ہوں کہنے کا، اور تاکہ میری زندگی میں بھی جتنا میں سامنے والے کو کہہ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ اس کو ضرورت ہے، اتنا ہی اپنے آپ کو بھی سمجھے کہ میں بھی اے اللہ محتاج ہوں. یہ چیز میری زندگی میں بھی آنی چاہیے. میرے اندر کی کمزوری جو ہے ہو سکتا ہے یہ میرے اندر بھی ہو، تو اس کو دور ہونا چاہیے. تو قولوا للناس حسنا، یہ تو وہ اعمال ہیں کہ جس پر پیسہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، جان کی کھپت بھی اس میں کچھ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ اجر اس کے اوپر عطا فرمائیں گے. ایک آدمی کو نماز کا کہہ دیا، وہ نماز پہ لگ گیا، جب تک نماز پڑھے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا. ایک کا وضو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ دیا، جتنا درست وضو کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا اتنا اجر آپ کو مل جائے گا. لیکن نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد اعمال بتائے ہیں کہ پھر اعمال میں کون سے اعمال جو قیمتی ہیں اور ویلیویبل ہیں اللہ کے دربار میں، عبادتوں کا خلاصہ، تمام عبادتوں کا مغز جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. قرآن کریم میں 32 مقامات ہیں جہاں پر اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ یہ دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ ذکر کی گئی ہے. نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے. اور یہ دونوں کو ساتھ رکھنے کا لمبا فلسفہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالغہ میں لکھا. آج اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اللہ تعالیٰ دین کی فہم اور قرآن کریم کا سبق ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہم بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. عابد بھائی بڑودہ والے ہمارے معاون اسپتال کے ذمہ دار، ان کی والدہ کا وصال ہو گیا. صبح خبر آئی تھی بیماری کی، لیکن ابھی انتقال کی خبر آئی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے. ہمارے بابو بھائی جو مسجد کے مقتدی ہیں، ان کی ہمشیرہ فاطمہ بی بی صوبیدار، جن کا کینیڈا میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے. فاروق خطیب صاحب بیمار ہیں، صحت کے واسطے دعا فرمائیں. اور ہمارے مصطفیٰ ملیک صاحب جو تھے، دوست ہیں ہمارے، ان کے بھائی حیدر جو ہے وہ دبئی میں انتقال فرما گئے. جنازہ یہاں لایا گیا تھا اور یہ میرے ناندیڑ میں مدفون ہوئے.
ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائیں اور جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائیں۔ قریبی ماضی میں بہت سے علماء چلے گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی بے انتہا مغفرت فرمائیں اور اپنے شایان شان ان کو بہترین درجات اور ان کے جتنے اعمال ہیں ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت أقدام المؤمنين وزلزل أقدام الكافرين وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان تمام کی داد رسی فرما۔ اے اللہ غیر سے ان کی مدد کے فیصلے فرما۔ اے اللہ غیر سے یعنی مددگاری فرما۔ اے اللہ جو بھوکے ہیں ان کی بھوک کو دور فرما، جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کو دور فرما۔ اے اللہ بچوں پر بھی رحم فرما، اے اللہ خواتین پر بھی رحم فرما۔ اے اللہ بوڑھے جوان جتنے پریشان مظلوم ہیں اللہ تمام کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام پر رحم کی چادر پھیلا دے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دے۔ اے الہ العالمین ظالمین کی سرگوئی فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں گھروں میں آگ لگ گئی ہے اللہ وہاں باغ بنا دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مدد کرنے والے ہیں عافیت کے ساتھ وہاں تک ان کو پہنچا دے۔ اے الہ العالمین ہم نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہاتھ اٹھانے والا اور ان کے لیے مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان مغروبین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی آنکھوداری کو سن لے۔ اے اللہ فریاد رسی کا غیر سے انتظام فرما۔ اے اللہ لوگوں کی امداد تم تک پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی آنکھیں تجھ تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ مظلوم کی آنکھیں تیرے دربار میں پہنچتی ہیں تو دیر بھی نہیں لگتی اور بیچ میں کوئی حائل اور نجات بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ان کے لیے غیر سے انتظام فرما دے۔ اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کی اور دنیا کے مسلمانوں کی پکڑ نہ فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں گناہوں سے معافی مانگنے والا بنا دے۔ اے اللہ سچے دل سے استغفار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں رونے والا بنا دے، اٹھ کر مانگنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے اور تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے ہماری کمزوریوں کے باوجود تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں۔ اے اللہ تو طاقتور ہے۔ اے اللہ کوئی فوج کتنی بھی طاقتور ہو، اے اللہ کوئی ملک کتنا بھی طاقتور ہو، اے اللہ تیری طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔
اے اللہ اپنے فضل سے مدد کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ان کی کمزوریوں کی رعایت فرما دے، اے اللہ ان کی ضرورتوں پر غیر سے تکفل فرما دے، اے اللہ اپنی رضا سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ بہار کے جن علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، اے اللہ العالمین ان کے گھروں کو آباد فرما دے، دوبارہ ان کے گھر کے نظام کو درست فرما دے، اے اللہ ان کے لیے کھانے کی ضرورتیں فرما دے، اے اللہ پانی کا نظام درست فرما دے، اے اللہ زندگی کے وسائل ان کے لیے آسان فرما دے، اے اللہ جو ڈوب گئے ہیں ان کو آباد فرما دے، اے اللہ جو پٹ گئے ہیں اللہ ان کے لیے غیر سے سہارے کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ در در کی ٹھوکر کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اور تیرے در سے بھی نہیں ملے گا تو اللہ ہم جائیں گے کہاں؟ اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ ظالمین کے ساتھ اے اللہ سر کوڑی کا معاملہ فرما، جن کے حق میں ہدایت لکھی ہو اللہ کا فرما، نہ ہو تو اللہ ان کا معاملہ بے باک فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی طرف سے پوری تاکید ہو جائے، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہوں گے اے اللہ ان کا درد ہمارے دلوں میں ہوگا، اس بنا پر کہ پورے مسلمان جو عالمی پیمانے پر ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، اے اللہ لہذا ان کو وہاں تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اور اللہ انسانیت غمزدہ ہوگی تو ہم بھی پریشان ہوں گے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارا ہاتھ پھیلانا منظور فرما دے، اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا اور اے اللہ ہاتھ پھیلانا بھی نہیں آتا تو کیا مانگنا چاہیے یہ بھی ہمیں نہیں آتا، لیکن اے الہ العالمین تو جانتا ہے کہ اس موقع پر کیا مانگنا چاہیے اور اللہ تجھ سے کیا لینا چاہیے، اے الہ العالمین اپنے فضل سے وہ سب کچھ عطا فرما جس کی اس وقت مسلمان مظلومین کو ضرورت ہے، اے الہ العالمین مقروبین کو ضرورت ہے، غیر سے اللہ کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، رحم کے کرم کے عافیت کے اور امن و امان کے پورے عالم میں فیصلے فرما دے، اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوپہر منظور فرما سے رحمت پیدا رحمت۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
مقتدی بیدار شو بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تو آیا بغیرتا فسال اللہ دنیا میں عقل کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے ورس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ جائے مولا دل بدل دے ہٹالوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے
پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا دے اپنا بندہ دل بدل دے جب آنکھ بند ہو تو سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا اور آنکھیں بند کر دیے دن وہ آئے گا جب آنکھوں پر جسم پر میرا اختیار ختم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خبروں میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا اسماعیل واڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اہلیہ کا کل انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علین میں بہترین سے بہترین مقام ان کو عطا فرمائے، اور جتنے ان کے رشتہ دار بیٹے بیٹیاں ہیں اللہ تمام ان کو ان کی صبر جمیل عطا فرما اور اس پر اجر جزیل عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور اے اللہ اس طرح کی خطا کار ہیں اور اے اللہ پاپی ہیں. اے اللہ تو جانتا ہے کتنے گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. یہ تیرا کام ہے کہ تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے اور ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے. اے اللہ تو نے دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا، اے اللہ کل آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے. اے اللہ مغفرت کی بھیک دے دے. اے اللہ جب تو نے دے دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی،
لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. اللہ ہماری بگڑی بنا دے. اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے. اللہ جہاں ظلم و ستم ہے اپنے فضل سے ختم فرما دے. مظلومین کی غیر سے مدد فرما دے. پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے. حق والوں کو کامیابی عطا فرما دے. باطل کا منہ کالا فرما دے. اے اللہ ظالمین کی سر کو بھی فرما دے. اللہ مظلومین کی غیر سے مدد فرما دے. اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے. اے اللہ تلاوت کا شہدائی بنا دے. اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے. اے اللہ ظاہری اور باطنی اسلام فرما دے. اے اللہ غیر سے تربیت کا نظام فرما دے. اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو شاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے اجسام کو تیرے احکام پر عامل بنا دے. اے الہ العالمین روحانی جسمانی امراض سے شفائے کامل عطا فرما. اے اللہ دلوں کو نور معرفت سے منور فرما. اے اللہ تیرے بندے دور دراز سے اللہ تیرا نام لینے کے لیے آئے ہیں. اے الہ العالمین ان تمام کا آنا قبول فرما دے. جو جس لائن سے خدمت کر رہا ہے اللہ اسے قبول فرما دے. اللہ اپنے فضل سے منظور فرما دے. اے اللہ تیرا نام لینے والا بنا دے. اللہ تیرے نام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہ اس کی چاشنی ہمارے دلوں میں پھیلا دے. اللہ اس کی حلاوت سے ہمارے دلوں کو میٹھا فرما دے. اے الہ العالمین ہماری زبانوں کو تیری یاد سے سرشار فرما دے. اے اللہ دلوں کو تیری یاد سے بھر دے. اے اللہ تیرے عشق سے معمور فرما دے. اے اللہ نور معرفت سے دلوں کو منور فرما دے. اے اللہ مشاہد کے سلسلوں کے فیض ہم کو عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ذاکرانہ زندگی عطا فرما. اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ معصیات والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہمارے جوانوں کو تیرے گھر کی طرف آنے والا بنا دے. اے اللہ ان کی جوانی بڑی قیمتی ہے. اے اللہ قیمتی چیزوں میں انہیں لگا دے. اے اللہ دین جیسی قیمتی نعمت ان کو عطا فرما دے. اے اللہ ان کے دلوں کو دین سے بھر دے. اے اللہ ان میں دین کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ تیرے رسول کی محبت ان کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ سنتوں کا پیار عطا فرما دے. اے اللہ ان کو مسجدیں بھرنے والا بنا دے. اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں سے ان کو بنا دے. اے اللہ تیرے سامنے مانگنے والوں میں سے بنا دے. ہاتھ پھیلانے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ غفلت والی زندگی سے پوری امت کی حفاظت کروا. ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کو اللہ تباہ نہ کروا. اے اللہ ہماری گرفت نہ کروا. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ ہماری معصیات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن اے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے. اے اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے. اے اللہ تو بہت بڑا غفار ہے. اے اللہ تو بڑا گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے. تو نے فرمایا ہے کہ گناہ کے سمندر لے کر آؤ, میں مغفرت کے سمندر لے کر تمہاری معافی کا سامان کروں گا. اے اللہ العالمین ستائی کا معاملہ فرما دے. اے اللہ غفاری کا معاملہ فرما دے. اے اللہ شان رحیمی سے ہمارے جرائم کا گزر فرما دے. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پھیلا دے. اے اللہ جہاں جہاں دہشت گردیاں ہیں ختم فرما دے. امن و امان کا سامان فرما دے. اے اللہ پوری دنیا کو سلامتی والی بنا دے. اے اللہ ہر قسم کے خلفشار سے پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت فرما. خاص طور سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. دشمنی کی حفاظت فرما. یہاں رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگا عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ اپنے فضل سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ العالمین خیر کی لائن سے ہمارے آقا نے جو کچھ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما. اور جن لائنوں سے پناہ مانگی اللہ تمام سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. سجدے عشاء کی نماز بیان کریے.